بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ کرونا کی پیشن گوئی 9 سال پہلے پرانی فلم میں کی جا چکی ہے۔ عام خیال میں تو یہی ہے کہ فلموں کے ناظرین مشکل وقت کو کچھ دیر کے لیے فراموش کرنے کی خواہش کے ساتھ فلموں کو دیکھتے ہیں، مگر کئی بار معاملہ الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، گلوبل ٹی وی پرو کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور اس امید کے ساتھ کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ ملک خدا داد پاکستان اور تمام دنیا کے مسلمانوں اور لوگوں کی اس وائرس سے حفاظت فرمائے۔ در حقیقت ایسا کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ 9 سال پرانی ایک فلم دنیا بھر میں وائرل ہو جائے، بلکہ کچھ ممالک میں تو مووی رینٹل چارٹ پر بھی نمودار ہو جائے، مگر ایسا ہوا ہے، اور وہ بھی چین سے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل جانے والے اس وائرس کے متعلق پیشن گوئی 2011 کی ایک تھرلر فلم کانٹیجن میں کی جا چکی ہے۔ ڈائریکٹر سٹیون سوبرگ کی 2011 کی تھرلر فلم کانٹیجن میں کورونا کو چین سے پھیلتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت پھیلنے والے وائرس اور اس وقت فلم میں دکھائے گئے وائرس میں بہت زیادہ مماثلت ہے۔ اس فلم کا آغاز ایک خاتون سے ہوا جو ہانگ کانگ سے واپس مینیسوٹا ایک عجیب و غریب بیماری کے ساتھ واپس جاتی ہیں۔ چند دنوں میں اس کی موت ہو جاتی ہے، جس کے بعد اس کے شوہر اور بیٹے اور دیگر لوگوں میں بھی وہی علامات ظاہر ہوتی ہیں، بلکہ دنیا بھر میں وہ وبا پھیل جاتی ہے۔ اس فلم میں بدترین منظرنامے کی دلا دینے والی جھلک دکھائی گئی ہے کہ کس طرح افواہ اور تشویش پھیلتی ہے اور معاشرتی زندگی بری طرح سے متاثر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فلم میں قرنطینے کے ساتھ ساتھ لوٹ مار اور خالی ایئرپورٹس کے مناظر ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا دیتے ہیں۔ اور اس فلم کی کاسٹ بھی بہت زبردست ہے، جس میں میٹ ڈیمن، جوڈی لا اور پراٹن کرانٹنس شامل ہیں۔ اور اس فلم میں کرونا وائرس کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور گوگل پر بھی اس کی سرچز میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ فلم میں متاثرین کے ساتھ ویکسین کے لیے جی جان سے کوشش کرنے والے سائنسدانوں کے کردار دکھائے گئے ہیں۔ فلم میں متاثرین کے ساتھ ویکسین کے لیے بہت سی کوششیں کی گئی ہیں، اور اس میں ایک بہت ہی بڑا انتباہ بھی پھیلا ہوا ہے کہ کس طرح پالیسی اور غلط فیصلے خطرناک رخ اختیار کر جاتے ہیں اور بلا سوچے سمجھے اقدامات تباہ کن حد تک خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں، جیسے فلم میں ہوا ہے ویسے ہی آج کل ہو رہا ہے، مطلب فلم میں بھی کورونا اسی طرح ملتی جلتی وبا کو گلوبل پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دے دیا گیا تھا، اور ویسے ہی آج کل موجودہ حالات میں بھی ایمرجنسی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس فلم میں یہ وائرس ایک چمگادڑ سے ایک چینی مارکیٹ میں فروخت ہونے والی ایک جانور سے منتقل ہوا اور پھر ایک امریکی خاتون تک جا پہنچا، اور کرونا وائرس کے بارے میں بھی ایسے ہی حقائق نظر آ رہے ہیں۔ یہ چمگادڑ سے شروع ہو کر ووہان شہر کی سی فوڈ مارکیٹ میں فروخت ہونے والے کسی جانور کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہوا۔ تاہم یہ مکمل 100% تو نہیں، لیکن کورونا کے پھیلاؤ سے ملتی جلتی ہے، پر اس سے یہودی سازش سامنے آتی ہے، کیونکہ اس فلم کے ڈائریکٹر بھی فری میسن یعنی کہ ایلیمنیٹی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور فلم کے مطابق 29 دن میں دنیا بھر سے 2.5 کروڑ سے زائد افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، جبکہ کورونا میں یہ تعداد ابھی تک بہت کم ہے، اور پھر بھی بہت سے تضاد دیکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ کورونا کے پھیلاؤ کے واقعات کے مکمل طور پر یہ قریب ترین فلم ہے۔ اسی طرح چائنا کے انفارمیشن ڈائریکٹر لی جیان زاہو نے کورونا کو امریکہ کی ایک سازش قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کورونا کا پیشنٹ 0 امریکہ میں تھا اور اس سے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ امریکن آرمی نے اس شخص کو ووہان میں بھیجا۔ اسی طرح سٹینڈ فورڈ یونیورسٹی کے مطابق ان کے انفارمیشن ڈائریکٹر اور CNN اور BBC کی نیوز نے امریکہ کو کرونا وائرس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، جس میں 4 حقائق کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق کہنا ہے کہ 2019 میں ووہان میں ملٹری ورلڈ گیمز منعقد ہوئیں، جس میں 300 سے زائد امریکی فوجی شامل تھے، اور کورونا کا پہلا کیس بھی اسی ہوٹل کے پاس سے رپورٹ ہوا ہے جہاں امریکی فوجی رہتے تھے، اور جب امریکن آرمی وہاں سے واپس گئی تو اس کے 1 مہینے کے بعد اس وبا سے ووہان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا گیا۔ اور اسی طرح جیسے ہم نے اوپر اس بارے میں بتایا کہ پیشنٹ 0 جو کہ امریکہ میں تھا اور اس کو ووہان میں بھیجا گیا، اور اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے جو پیشنٹ 0 ہے وہ نکلا تو اس کے جو شواہد و ضوابط اور اسی طرح جو کورونا کے ہمیں شواہد ملتے ہیں وہ سب سے پہلے امریکن آرمی سے
ملتے ہیں، اور مزید اس میں کیا سچائی ہے، اس بات میں کیا حقیقت ہے کہ امریکہ کی یہ سازش ہے یا ایلومیناٹی کے ممبرز کی سازش ہے، لیکن مزید تو رب تعالیٰ جانتا ہے کہ آخر اس کے اندر کیا راز چھپے ہیں۔ اور میں اس پاک ذات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ پاک ذات ہم تمام مسلمانوں کو اس مہلک بیماری اور وبا سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے اور ہمارے جانے والوں کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیے گا۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔